الرحمن الرحیم۔ موجودہ دور میں انسانی دماغ کو کنٹرول کرنے میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے۔ جی ہاں، میڈیا جو ہے وہ انسان کی عادات، اس کے جذبات، اس کے خواہشات، اس کے احساسات، اس کی زندگی کے امور کے اوپر گہرے نقوش چھوڑتا ہے۔ انسان اپنی زندگی کے بہت سے فیصلے جو ہے وہ میڈیا کی وجہ سے تبدیل کر لیتا ہے۔ میڈیا دن کو رات اور رات کو دن کر کے دکھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ جنگ کو صلح اور صلح کو جنگ میں بدل دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ یہ اچھے کو برا اور برے کو اچھا بنا کر دکھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ حقائق کو چھپا لینا اور بلکہ ان کو مسخ کر کے حقیقت کو یکسر بدل کر کچھ اور بنا دینا، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کر دینا، یہ میڈیا کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہے۔ میڈیا میں ہی ایک بہت پاورفل رول جو ہے وہ ایڈورٹائزنگ کا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ ایڈورٹائزنگ پر ہی آپ کا میڈیا چل رہا ہے تو یہ بات کچھ غلط نہیں ہوگی۔ آپ کا سوشل میڈیا ہو، فیس بک ہو، یوٹیوب ہو، یا آپ کا الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، کوئی بھی میڈیا جو اس وقت دنیا کے اندر کام کر رہا ہے، اگر آپ دیکھیں گے تو ان کا زیادہ تر انحصار جو ہے وہ ایڈز کے اوپر ہے۔ اگر ایڈز نہ ہوں تو شاید میڈیا کا چلنا ناممکن ہو جائے۔ جس طرح میڈیا ہمارے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، اسی طرح میڈیا کا ایک پاورفل پارٹ جو ہے وہ ایڈز، وہ بھی ہماری زندگی کے اوپر، ہمارے احساسات اور ہمارے جذبات کے اوپر گہرے اثرات مرتب کرتی ہے۔ جی ہاں، یہ اثرات کس طرح کے ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ایڈز جو ہیں وہ آپ کے اندر ایک جذبہ جو ہے ابھارتی ہیں، آپ کے اندر خواہشات کو بیدار کرتی ہیں، آپ کے اندر ایک عجیب سا کرنٹ پیدا کرتی ہیں، آپ کو ایک موٹیویٹ کرتی ہیں۔ دیکھیے، ویسے تو ایڈورٹائزنگ کا کام ہوتا ہے اپنی پروڈکٹ کے بارے میں انفارمیشن دینا اور لوگوں کو اپنی چیز کے بارے میں معلومات فراہم کرنا اور ان کو یہ گائیڈ کرنا کہ اگر آپ کو کوئی ضرورت ہو تو ہماری یہ چیز جو ہے یہ آپ کے لیے بہترین ضرورت پوری کر سکتی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، یہ ایڈز جس طرح سے ڈیزائن کی جاتی ہیں اس میں اس طرح کا لائف سٹائل دکھایا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس طرح کا لائف سٹائل اپنانے کے لیے بےتاب اور بے چین ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک پینٹ کا اشتہار ہے تو اب اس میں جو گھر دکھایا جائے گا وہ گھر بہت ہی خوبصورت ہوگا، اس گھر میں ایک سوئمنگ پول بھی نظر آ رہا ہوگا، اس کے گراج میں ایک شاندار سی گاڑی بھی کھڑی ہوئی ہوگی، اس میں جو فیملی دکھائی ہوگی وہ فیملی بھی بڑی ہی ویل ڈیکوریٹ اور بڑی ہی خوبصورت دکھائی گئی ہوگی، اس میں جو خاتون دکھائی جائیں گی وہ خاتون بھی کوئی عام خاتون تو نہیں دکھائی جائے گی، وہ بھی بہت ہی کوئی خوبصورت کوئی ماڈل جو ہے وہ دکھائی جائے گی۔ تو کہنے کو تو یہ ایڈ جو ہے یہ ایک معمولی سے پینٹ کا ایڈ ہے، لیکن اگر آپ اس ایڈ کو دیکھتے ہیں تو بہت سی اور بھی خواہشات اور بہت سے اور جذبات جو ہے وہ آپ کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر ہوتا کچھ یوں ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں جو انسان کی پہنچ میں نہیں ہوتی، لیکن ان کی ایڈ دیکھنے کے بعد انسان یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ زندگی میں اگر کبھی موقع ملا تو میں یہ چیز حاصل ضرور کروں گا۔ مثال کے طور پہ آپ ایک راڈو کی گھڑی کی ایڈ دیکھتے ہیں جس میں بہت ہی خوبصورت راڈو جو ہے وہ دکھائی گئی ہے۔ اب آپ اس کو پرچیز کرنے کی اس وقت صلاحیت تو نہیں رکھتے، بجٹ نہیں رکھتے، لیکن آپ اپنے ذہن میں یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جب بھی میرے پاس بجٹ ہوا تو میں یہ گھڑی ضرور خریدوں گا۔ اب اگلا سٹیپ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ شیطان اسی جذبے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو یہ بات باور کرواتا ہے کہ پھر کیا ہوا اگر تمہیں سود پر قرضہ لینا پڑے، اگر تمہیں کسی کا حق مارنا پڑے، اگر تمہیں رشوت لینی پڑے، پھر کیا ہوا؟ تمہاری خواہش وہ راڈو کی گھڑی یاد کرو، تم نے لینی نہیں ہے، تم نے پہننی نہیں ہے، وہ ایک سمبل ہے، وہ ایک تمہاری طرف لوگوں کی جاذبیت جو ہے وہ بڑھا دے گا، اس سے یہ ہوگا، اس سے وہ ہوگا، اس سے فلاں ہوگا۔ تو پھر انسان انہی جذبات کو پورا کرنے کے لیے اور اپنی انہی احساسات کی غلامی میں آ جاتا ہے اور پھر انسان جو ہے وہ غلط قدم اٹھاتا ہے، یعنی پھر سود پہ قرضے لیتا ہے، پھر وہ رشوت لیتا ہے، پھر وہ حلال و حرام کی تمیز بھی چھوڑ دیتا ہے۔ تو کہنے کو ایڈز جو ہیں وہ صرف ایک ایڈز ہیں، لیکن ایڈز جو ہیں وہ صرف ایڈز نہیں ہیں، بلکہ یہ آپ کا ذہن بنانے کے لیے، آپ کی عادت کو خراب کرنے کے لیے اور آپ کو اپنے بجٹ سے آگے جانے کے لیے ایک بہترین ٹول ہے جو میڈیا یوز کرتا ہے، اور پھر اسی ٹول کے ذریعے سے آپ کو بینکوں کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے، یعنی ساتھ ہی بینک جو ہے اس کی بھی ایڈ آ جاتی ہے کہ ابھی جو کچھ دیر پہلے آپ نے ایک گاڑی کی ایڈ دیکھی تھی،
آپ وہ گاڑی اگر نہیں خرید سکتے تو پھر کیا ہوا؟ ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کو سود پہ قرضہ دیں گے، اور جب ہم آپ کو سود پہ قرضہ دیں گے تو آپ وہ گاڑی بڑی آسانی سے خرید سکتے ہیں۔ تو یوں پوری انسانیت جو ہے وہ اس وقت آپ کو سود کے اندر جکڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہر انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی چیز کی قسط دے رہا ہے، ہر انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی چیز کے اوپر سود ادا کر رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ ہم لوگ اپنے جذبات، اپنے احساسات کے غلام ہو گئے ہیں۔